مسلمانوں ہی کی تعلیم گاہوں میں سے فائدہ اٹھانے کے بعد ہوئی ہے، اور مسلمانوں نے جو علمی ترقیات کی تھیں اور جو علمی نتائج انہوں نے رکھے تھے اس سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے ترقی کی۔ لیکن مسلمانوں نے علم کی طرف توجہ کم کر دی، بعد میں وہ اس کو انہوں نے محسوس کیا کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے، اب ہمیں ضرورت نہیں ہے زیادہ علم کی طرف توجہ کرنے کی، اس وقت سے وہ گراوٹ ان میں پیدا ہوئی۔ علم عقل دونوں کو جب جوڑا جائے گا تو آدمی کے سامنے جو آفاق ہیں یا جو دنیا ہے انسان کی، تمدنی دنیا ہو یا اجتماعی زندگی ہو یا تمدنی زندگی ہو یا سیاسی زندگی ہو یا معاشی زندگی ہو، ان سب میں ہمارے لیے راہ متعین ہو جاتی ہے، ہم اس راہ پر چل کر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہماری تاریخ، اسلام کی تاریخ طویل تاریخ ہے اور متنوع تاریخ ہے، تنوع ہے اس میں، صرف یہی نہیں ہے کہ طویل تاریخ ہے، بلکہ مختلف ملکوں میں اور مختلف زمانوں میں مسلمانوں کو مختلف حالات سے گزرنا پڑا ہے اور مختلف قسم کے تجربات ان کے سامنے آئے، بلکہ چیلنج آئے ہیں۔ ہم اگر اب تاریخ کا صحیح مطالعہ کریں تو ہمارے سامنے بالکل یہ قوموں کی تاریخ بالکل واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے کہ قومی سطح پر کہاں ہمیں نقصان ہوا، کہاں ہمیں فائدہ ہوا، کہاں ہم نے اس سے ہم نے کامیابی کا ثبوت دیا اور کہاں ہمیں خسارہ ہوا۔ تاریخ، ہم اپنی تاریخ کا اگر مطالعہ کرتے ہیں اور پھر اپنے مخالفوں کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے حقائق بالکل واضح ہو کر سامنے آ جاتے ہیں، ایسے حقائق کہ جن سے ہم اپنی زندگی کی نئی ترتیب میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ علم کا یہاں تک اب مسلمانوں کا جو علم کی مسلمانوں کی توجہ ہوئی ہے، اس سے اچھی امید کی جا سکتی ہے کہ یہ توجہ مسلمانوں کو ترقی دے گی اور مسلمان اپنے راستے کو صحیح طور پر متعین کر سکیں گے، اس راستے پہ چل سکیں گے۔ لیکن اس میں بھی ایک بڑی کوتاہی ہو رہی ہے کہ علم جو ہے وہ علم یعنی علم کو رواج دینا، تعلیم جس کو کہہ سکتے ہیں، تعلیم جو ہے وہ انسان کو انسان بناتی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر تعلیم نہ دی جائے کسی انسان کو، تعلیم کے دو اسٹیج ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ماحول سے جو آدمی سیکھتا ہے، ماحول اس کو جو سکھاتا ہے وہ بھی تعلیمی ہے، اور ایک یہ کہ ہم کتابوں سے جو سیکھتے ہیں وہ بھی تعلیم ہے، وہ باقاعدہ وہ بالکل یعنی ایک نظام کے مطابق ہوتی ہے۔ لیکن انسان اپنے ماحول سے جو سیکھتا ہے، اپنے ماں باپ سے سیکھتا ہے، اپنے محلے والوں سے سیکھتا ہے، وہ بھی تعلیم کا ایک خاموش ذریعہ ہے، تو اور اس سے انسان بنتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ مختصر سے عرض کرتا ہوں۔ ہمارے لکھنؤ کا واقعہ ہے کہ ایک بچے کو، چھوٹے بچے کو بھیڑیا اٹھا لے گیا اور اس نے اس بچے کو اپنے بھٹ میں رکھا اور لوگوں کو پتہ نہیں چل سکا کہ وہاں کوئی بچہ بھیڑیے کے بھٹ میں ہے، اور وہ بچہ وہاں، اس نے، عجیب بات ہے، اس بھیڑیے نے اس کی پرورش کی، اس کو کھایا نہیں، اس کو مارا نہیں۔ جب اس کی عمر کوئی 8-9 سال کی ہو گئی تو پتہ چل گیا لوگوں کو کسی طرح، اور اسے پکڑ لائے اور میڈیکل کالج میں، لکھنؤ کے میڈیکل کالج میں اس کو داخل کیا۔ یہ واقعہ آج سے کوئی 25-30 سال یا 40 سال کا ہے، اخبارات میں سب آ رہا تھا، جو یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے۔ میڈیکل کالج میں اس کا پورا علاج ہوا، اس کو انسان بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ انسان نہیں بن پا رہا تھا، نہ بول سکتا تھا بلکہ ہو کرتا تھا بھیڑیے کی طرح، اور کھانا بھی نہیں کھاتا تھا جو انسان کھاتے ہیں، اس کو وہی بھیڑیے والا کھانا دیا جاتا تھا، اور اس کا علاج کیا گیا، اس کے لیے تدابیر اختیار کی گئیں، اور وہ انسان نہیں بن سکا اور مر گیا، اس لیے کہ یہ جو نظام تھا یہ اس کو فٹ ہی نہیں تھا۔ تو آپ دیکھیے کہ چونکہ وہ انسانوں میں نہیں رہا تھا،
اس کو کوئی بتانے والا نہیں تھا، کوئی سکھانے والا نہیں تھا، تو انسان نہیں بن سکا، وہ جانور کی طرح رہ گیا۔ یہ ہماری جو ہم میں جو تمدن ہے، ہم میں جو تہذیب ہے یا انسانیت ہے، یہ سب حقیقت میں ہم نے سیکھا ہے۔ یہ کوئی شخص ماں کے پیٹ سے لے کے نہیں آتا یہ واقعیت اور اس طرح کی معلومات۔ یہ انسان دوسروں کو دیکھ کر سیکھتا ہے اور پڑھ کر اور تعلیم سے سیکھتا ہے۔ یہ تعلیم جب نظام کے مطابق ہوتی ہے، پورے نظام کے ساتھ، تو وہ تمدن تک پہنچاتی ہے۔ تمدن جب قائم ہوتا ہے تو بغیر تعلیم کے نہیں قائم، تعلیم کے نظام جب تک درست نہیں ہوگا انسان وہ اس اونچی سطح تک نہیں پہنچ پاتا۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کیسا انسان بنانا چاہتے ہیں۔ ہم جیسا انسان بنانا چاہتے ہیں ویسی ہم تعلیم دیں گے جب ویسا انسان بنے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ تعلیم آپ بغیر سوچے دیں اور آپ چاہیں کہ آپ کے مطابق انسان بن جائے، نہیں، آپ کو جیسا انسان بنانا ہے ویسی تعلیم دینی ہوگی۔ اور ہمارے پرانے زمانے میں جو مسلمانوں کا عروج تھا اور مسلمانوں کا تعلیم پر بھی ان کو عبور حاصل تھا اور دنیا میں تھی، تعلیم میں ثانویت نہیں تھی، تعلیم دینی اور غیر دینی تعلیم الگ الگ نہیں تھی، تعلیمی کا جز تھی، دونوں چیزیں ایک ساتھ تھیں، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھیں۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ تعلیم الگ ہو یہ تعلیم الگ ہو۔ اسی میں بڑے بڑے سائنسداں بنے، اسی میں بڑے بڑے اطباء بنے جن کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں آج تک، وہی ایک وحدانی تعلیم تھی جس سے وہ لوگ بنے ہیں۔ اور وہ وحدانی تعلیم ہماری امت کی ضرورت کے مطابق تھی، امت کو جو ضرورت تھی اس کے مطابق تعلیمی نظام اس زمانے میں تھا۔ لیکن آج تعلیمی نظام دو ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے، اور وہ بھی بالکل غیر منظم ہے، یعنی کوئی مقصد نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تعلیم کا نظام ہمیں باہر سے دیا گیا ہے۔ ہمیں چاہیے تھا کہ باہر سے جو ہم نے تعلیمی نظام لیا ہے اس کو اپنی ضرورت کے مطابق بنائیں، اور وہ یہ کہ صحیح امت بنے۔ افراد سے امت بنتی ہے اور امت کے اثر سے افراد بنتے ہیں، دونوں ایک دوسرے سے اس طرح جڑے ہوئے ہیں۔ افراد جب صحیح ہوں گے تو امت صحیح ہوگی، امت صحیح ہوگی تو افراد درست ہوں گے، اس لیے کہ افراد امت ہی کے اندر سے بنتے ہیں۔ اپنے ماحول سے بنتا ہے انسان، اپنے اساتذہ سے بنتا ہے، اس نصاب تعلیم سے بنتا ہے جو نصاب تعلیم گاہوں میں پڑھایا جاتا ہے، وہ جیسا ہوگا ویسا بنائے۔ وہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے بیزار کر سکتا ہے، وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا ایک تابع دار بنا سکتا ہے۔ تعلیمی نظام ہمیں امت کی ضرورت کے مطابق بنانا چاہیے۔ تعلیمی نظام جب صحیح نہیں ہوگا ہماری امت صحیح نہیں بن سکے گی۔ امت کے بنانے کے لیے افراد کو درست کرنا پڑے گا۔ افراد بنتے ہیں تعلیم سے اور تربیت سے اور ماحول سے، یعنی امت سے افراد بنتے ہیں اور افراد سے پھر امت بنتی، وہی افراد کا مجموعہ امت بن جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے یہاں یہ ایسی کوئی تنظیم نہیں اس بات کی، بلکہ لوگوں کے ذہن اس بات کا نہیں جاتا کہ یہ تعلیم جو ثانویت پیدا ہو گئی تعلیم میں، یہ ثانویت صحیح نہیں ہے۔ ہمیں امت کی ضرورت کو سامنے رکھنا چاہیے، اور امت کی ضرورت ایک ہی نہیں ہے، اس کی ضرورت معاشی بھی ہے، سیاسی بھی ہے، اور اس کی سماجی بھی ضرورت ہے، تمدنی ضرورت ہے۔ ان ساری ضرورتوں کو ہم اگر سامنے رکھیں، اور پھر یہ کہ ایک مسلمان، ہم اس امت کے فرد ہیں، یہ امت مسلمہ کے کیا تقاضے ہیں، امت مسلمہ کا کیا مقام ہے، کیا معیار ہے، اور اس کی کیا خصوصیت ہے، اس کو بھی ہم سامنے رکھیں، اور پھر اپنے تعلیمی نظام بنائیں۔ افراد بنیں گے کہ جن سے ایک مضبوط امت بن سکتی ہے، ان کے مجموعے سے مضبوط امت۔ ہم علم سے وہ فائدہ اٹھائیں جو فائدہ اللہ تعالیٰ نے علم کے اندر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو یہ اعلان فرمایا کہ ہم ایک نئی مخلوق پیدا کرنے جا رہے ہیں،
اور پھر یہ ظاہر کیا کہ یہ مخلوق کی خصوصیت کیا ہے، اس کو علم دیا گیا، علم کی صلاحیت دی گئی ہے۔ تو اس انسانوں کا جو امتیاز اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا ہے وہ علم سے ہے، لیکن علم کا مطلب کیا ہے؟ علم الطف علم نہیں، وہ علم جو باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ ہو، جو اس امت کی ضرورت کے مطابق ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تک ہم تعلیمی نظام کو امت کی ضرورت کے مطابق بنا سکیں۔ تعلیم وہ نظام، ایسی تعلیم کہ جو مرد مسلمان بنائے، جو ہنرمند مسلمان بنائے، جو قائدانہ صفات رکھنے والا مسلمان بنائے، جو دوسروں پر اثر ڈال سکے۔ اور ہوا ہے جب مسلمانوں میں یہ خصوصیت تھی تو دنیا ان کے سامنے جھکتی تھی اور وہ سب کی قیادت کرتے تھے۔ اور یہ ایک دن دو دن کی بات نہیں ہے، کئی صدی اس میں گزری ہے۔ تو ہم اپنے تعلیمی نظام ہمارے سامنے یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے سامنے یہ ہونا چاہیے کہ اس امت کا فرد کی جو خصوصیات ہیں وہ اس میں پیدا ہوں، اور وہ صلاحیتیں پیدا ہوں جن صلاحیتوں کی ضرورت ہے، وہ خصوصیات پیدا ہوں جن خصوصیات کی ضرورت ہے، اور وہ تعلیم کے ذریعے سے سب سے زیادہ پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر تعلیم کا نظام مقصد کے سامنے رکھ کر بنایا جائے تو اس سے بات پیدا ہوگی۔ اس وقت جو انسان بنایا جا رہا ہے وہ انسان صرف کھانے اور زندگی گزارنے والا انسان بنایا جا رہا ہے۔ وہ انسان جو دوسروں کے کام آئے، وہ انسان جو دوسروں کے لیے مفید ہو، وہ انسان جو امت کو اونچے مقام پر، جو اس کا مقام وہاں تک پہنچائے، اس کے لیے ہمیں تعلیمی نظام کو درست کرنا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے، اس وقت ہم اگر جائزہ لیں دنیا کا، اور اس میں ہماری مسلمانوں کا بھی جز ہے، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ دو چیزیں مقصد بن کر رہ گئیں، دو چیزیں وسیلہ بن گئی ہیں۔ ایک تو معاشیات، اور دوسرے آپ کا یہ میڈیا۔ یہ دو چیزیں ہیں، اس وقت دنیا میں ان کی حکومت چل رہی ہے۔ میڈیا کا حال یہ ہے کہ میڈیا حق و باطل میں فرق نہیں کرتا، اچھے برے میں فرق نہیں کرتا، وہ لوگوں کے ذہنوں کو خراب کر رہا ہے، لوگوں کو خوف میں مبتلا کر رہا ہے، لوگوں کو غلط راستے پہ چلا رہا ہے۔ اور وہ جو لوگ بھی اس میڈیا کی سرپرستی کر رہے ہیں، ان کا جو مقصد ہو، لیکن اس سے سزا نقصان مسلمانوں کو پہنچ رہا ہے۔ میڈیا سے جو ضرر پہنچ رہا ہے سزا مسلمانوں کو پہنچ رہا ہے۔ میڈیا کو ایک بہت کامیاب ذریعے کے طور پر اس پر اختیار کر لیا گیا ہے۔ ہمیں اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور اس کا مقابلہ صرف مذمت سے نہیں ہو سکتا۔ ہم لوگوں کی ایک عادت یہ ہو گئی ہے کہ ہم غلطیوں کی نشاندہی کرتے رہتے ہیں، لیکن غلطیوں کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمیں اس میڈیا کا مقابلہ میڈیا سے کرنا چاہیے۔ ہمیں ایسا میڈیا تیار کرنا چاہیے جو اس میڈیا کا مقابلہ کر سکے، اس کی جگہ لے سکے اور اس ضرورت کو پورا کر سکے۔ اس وقت دنیا پر میڈیا حکومت کر رہا ہے، اور یعنی میڈیا جیسا چاہتا ہے ویسے ذہن بنا رہا ہے، جیسا چاہتا ہے ویسی طبیعتیں بنا رہا ہے۔ اور دوسری چیز معاشیات ہے۔ ہر شخص اس بات کو سوچ رہا ہے کہ ہماری معاشی ضرورت زیادہ سے زیادہ پوری ہو، اور اس میں ہوس کی حد تک بات چلی گئی ہے، اور اس ہوس کے نتیجے میں جو نقصان پہنچ رہا ہے غیر معمولی نقصان ہے۔ یعنی انسان کا ہمدرد نہیں رہ گیا ہے، انسان کی جیب کی طرف اس کی نظر رہتی ہے، بس اس کی دوسری اس کی کامیابی، اس کی صحت کی طرف اور اس کی کامیابی کی طرف نظر نہیں ہوتی۔ ہمدردی ختم ہو گئی ہے، اور صرف ہوس چل رہی ہے جو سب دنیا کو چلا رہی ہے، اور ہر پیشے میں یہ ہوس داخل ہو گئی ہے۔ اس سے کیا ہے کہ انسان کا ہمدرد نہیں رہا، انسان کا دوست نہیں رہا، انسان کا گویا کہ ایک طریقے سے دشمن بن گیا ہے۔ تو ہم کو یہ دیکھنا چاہیے، ہم
خیر امت کے افراد ہیں۔ خیر امت کے جو صفات ہونی چاہیے، جو اخلاق ہونے چاہیے، جو کردار ہونے چاہیے، وہ ہم میں کیسے پیدا ہو، اس کے پیدا کرنے کے جو ذرائع ہیں ہمیں اختیار کرنے چاہیے، اور ہم وہ جو ذرائع ہم کو برباد کر رہے ہیں ان ذرائع کو تھامنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ کہ ہم اس کے مقابلے میں جب صحیح ذرائع لائیں گے تو اس سے فائدہ ہوگا۔ اس لیے کہ منفی طریقے سے کام نہیں ہوتا، مثبت طریقے سے کام ہوتا ہے۔ ہم یہ کہتے رہیں کہ یہ خرابیاں ہیں، یہ خرابیاں ہیں، اور ان خرابیوں کو ہم دور نہ کریں تو وہ خرابیاں باقی رہیں گی، اور ہم صرف تبصرہ کرتے رہیں گے اور ان کو ظاہر کرتے رہیں گے۔ تو ہمارے دانشوروں کی ذمہ داری ہے، جو دانشور ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اثر ڈالنے کے ذرائع دیے ہیں، وہ ان کا کام ہے کہ وہ حالات کو درست کرنے کی طرف توجہ کریں، اور کہنے سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کہنا بہت ہو چکا اور برابر ہوتا جا رہا ہے، لیکن کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر شخص اپنے دائرے میں جو کر سکتا ہے وہ کرے، جو جس دائرے میں اس کو اختیار ملا ہے اس دائرے میں کرے۔ ابھی ڈاکٹر صاحب کے متعلق جو باتیں بتائی جا رہی ہیں وہ اس سے آپ دیکھیے کہ ڈاکٹر صاحب کس قدر یعنی اپنے کو مفید بنائے ہوئے ہیں، اور کتنوں کی انہوں نے کتنوں کا ایسا علاج کیا ہے کہ وہ زندگی بھر ڈاکٹر صاحب کے شناخواہ رہیں گے اور ڈاکٹر صاحب کا شکر گزار ہوں گے، اس لیے کہ ڈاکٹر صاحب کے جو طریقہ علاج ہے وہ غیر معمولی ہے، اور ایسے لوگ شاذ و نادر ہوتے ہیں کہ فن میں اس حد تک پہنچ جائیں، اور پوری ہمدردی کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب کے یہاں ہمدردی کی صفت اتنی زیادہ ہے کہ اس کو لوگ اس کو سیکھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ مجھے صرف اتنی بات کہنی ہے کہ ہمیں تعلیم کی طرف، اور ایسی تعلیم کی طرف جو اس امت کے جو خصوصیات ہیں، اس امت کا جو مقام ہے اس کے مطابق انسان فرد کی تشکیل کی جا سکے، ایسی تعلیم اور توجہ کی ضرورت ہے، اور دوسرے میڈیا کی ضرر کو روکنے کی اور اس کے مقابلے میں متبادل میڈیا لانے کی ضرورت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند سال پہلے امت کے متعدد دانشوروں نے کوشش کی تھی کہ مسلمانوں کو کوئی انگریزی اخبار نہیں ہے جو ان کی نمائندگی کرے، اور ان لوگوں نے کوشش کی نکالنے کی، لیکن یہ امت ایک اخبار نہیں نکال سکی۔ اخبارات سارے دوسروں کے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ ان اخبارات سے وہ کام لیتے ہیں جو کام وہ لینا چاہتے ہیں، اور یہ جو آپ کا میڈیا ہے، انٹرنیٹ وغیرہ ہے، یہ سب جو تشکیل دے رہے ہیں انسان کی، وہ ایک حیوانی تشکیل ہے۔ انسان کو حیوان کی صفت رکھنے والا انسان بنانا چاہتے ہیں، اور اس سے سب سے زیادہ نقصان اس امت کو پہنچ رہا ہے، اس لیے کہ یہ امت عام امت نہیں ہے کہ جو کسی طرح زندگی گزار لے، بلکہ یہ امت انسانوں کو انسان بنانے والی امت ہے، اور انسانوں کی رہنمائی والی امت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو وہ خصوصیات عطا فرمائی ہیں جو اس وقت کسی امت میں نہیں ہیں، لیکن یہ اسی وقت ہوگا کہ ہم ان خصوصیات کو پیدا کریں، اور ان خصوصیات کو ہم اسی وقت پیدا کر سکتے ہیں کہ جب ان خصوصیات کو پیدا کرنے کے جو وسائل ہیں، تعلیم و تربیت اور یہ میڈیا، یہ اس کو ہم کنٹرول کریں، تو اس وقت ہم انسانوں کو انسان بنانے کی خدمت انجام دے سکتے ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ذرائع دیے ہیں ان ذرائع کے مطابق وہ کام کرے، خاموشی کے ساتھ کرے یا اظہار کے ساتھ کرے، تو انشاءاللہ اچھے نتائج سامنے آئیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ اس طرح کے جو محافل ہیں جس میں آپس میں ڈسکشن ہوتا ہے اور ایک دوسرے کی رائے سامنے آتی ہے، ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور یہ مفید ہے۔ اور ایک بات یہ بھی میں عرض کروں گا کہ اختلاف ہونا بری بات نہیں ہے۔ دو انسان بالکل ایک دوسرے کے بالکل مطابق نہیں ہوتے، الگ الگ تجربے ہوتے ہیں، الگ الگ
رائے ہوتی ہیں، اختلاف ہونا تو بعض وقت مفید ہوتا ہے، لیکن اختلاف جو ہے وہ کشمکش اور ٹکراؤ کی صورت نہ اختیار کرے۔ اختلاف ہو لیکن مخالفت نہ ہو، یہ جو مخالفت کی صورت بن جاتی ہے، اختلاف ہوتا ہے تو مخالفت ہو جاتی ہے، مخالفت نہ ہو، اختلاف ہو مخالفت نہ ہو، اختلاف سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، ایک دوسرے کی رائے جب معلوم ہوگی تو اس سے صحیح رائے اختیار کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس لیے اختلاف بری چیز نہیں ہے، مخالفت بری چیز ہے، اور اس امت میں یہ خرابی پیدا ہو گئی ہے کہ اختلاف کو مخالفت تک پہنچا دیتے ہیں۔